بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مومنین و مومنات، تمام عالم اسلام کو میری جانب سے 13 رجب کی خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ ایسی گھڑیاں، ایسی ساعتیں ایک سال کے بعد نصیب ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا حال آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ میری جانب سے ان سامعین سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں، وہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، 30 سام الفیل، اسد کی دختر، اسد کی مادر اسد کو لے کے خانہ خالق الاسد کے قریب آئی تو سوچنے لگی، کچھ تجھ کو خبر ہے کہ تو آئی ہے کہاں پہ؟ ایک بار چلی آئی تھی مریم بھی جہاں پہ، خالق نے اسے روک کے پوچھا تھا وہاں پہ، کیا بات ہے کچھ علم ہے کہ آئی ہو کہاں پہ؟ مریم عصمت کا نوشتہ ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، چپ چاپ پلٹ جا، یہ زچا خانہ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ 7 قدم اپنی مرضی سے چل کے واپس گئی۔ ابھی 7ویں قدم پہ تھی، بلا تشبیہ اوپر سے آواز آئی، یہ سچ ہے کہ تو محسنہ ذات جلی ہے، دارین کی رحمت تیری گودی میں پلی ہے، مریم کی طرح کس لیے چپ چاپ چلی ہے، عیسیٰ تو نہیں تیرے شکم میں تو علی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جاتی کیوں ہے بی بی؟ کردار تیرا غیرت عمران کا امی ہے، کعبہ تو تیرے لاڈلے بیٹے کی زمین ہے۔ جہاں کھڑی تھی مولا علی کی ماں وہیں رک گئی۔ مالک حکم، اللہ فرماتا ہے، اے حریت حق کی علمدار پلٹا، بے عیب کا لاریب سا شاہکار پلٹا، اور آج کے سردار کی سردار پلٹا، اے والدہ حیدر کرار پلٹا۔ اللہ فرماتا ہے، اسلاف کی سنائی کا دل توڑ کے مت جا، بے یار و مددگار یہ گھر چھوڑ کے مت جا۔ بیت اللہ کے قریب آئی مولا علی کی ماں، در کو دیکھا، در میں تالے کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، مسکرا کر کہتی ہیں، مالک جس گھر کو بنایا تھا رسولوں نے مسلسل، ہے میرا پسر اس کے لیے مقصد اول، چاہتی ہوں کہ ہو جائے یہ تعمیر مکمل، پر کیا کروں دیوار میں تو در ہے مکفل۔ مولا علی کی ماں کہتی ہیں، مالک بلایا تو نے خود ہے، دیوار میں در ہے، در میں تالا ہے، بلایا تو نے خود ہے، ضرورت تیرے گھر کو ہے، میرے علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کعبہ کو میرے علی کی ضرورت ہے، میرا علی تو جہاں آئے گا وہی کعبہ ہے، ابو طالب کا حرم ہوں، ہاشمیوں کی عزت ہوں، غیرت مند خاندان سے تعلق ہے، سوال کرنے کی عادت نہیں، ساری زندگی کسی سے کچھ مانگا نہیں، ہمارے در سے فقیر غنی ہو جاتے ہیں، چابی میں نے مانگنی نہیں، تالا توڑنے والے خاندان سے میرا تعلق نہیں۔ بی بی کہتی ہے، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے، دیوار میں در ہے، در میں تالا ہے، میرے پاس اس کا حل ہے۔ مالک یا در سے یہ کہہ راستہ دے اپنے ولی کو، یا پھر میں بلا لیتی ہوں مشکل میں علی کو۔ اللہ فرماتا ہے، گزرے ہیں اسی در سے یقین بھی تو گماں بھی، گزرے ہیں اسی در سے یقین بھی تو گماں بھی، آدم کے پرستار بھی ابلی سے جہاں بھی، ایمان کا اقرار بھی اور شرک کی نا بھی، محفوظ خطا بھی ہے تو معصوم کی ماں بھی، تیرے پاس علم کا در ہے، میرے پاس کعبے کا در ہے، در میں در کس طرح گزرے گا؟ یہ علم کا در ہے، کسی پندار سے گزرے، پندار کہتے ہیں کمال کو، فخر کو، بے نیازی کو، غرور کو، انتہائی رفت کو، عزت کو، یہ علم کا در ہے، کسی پندار سے گزرے، در کے لیے بہتر ہے وہ دیوار سے گزرے۔ ادھر مولا علی علیہ السلام کی ماں چلی، ادھر خانہ کعبہ سے آواز آئی، ویران پڑا ہوں برسوں سے آباد مجھے اب کر بی بی، جھک جائیں گے تیری نسبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی بی، کاہے کو پلٹ کر جاتی ہے تو مالکین ہے مہمان نہیں،
انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے، حیدر کے لیے حیدر بی اندر تشریف لائیں۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کی ماں کا پہلا قدم بیت اللہ کی سرزمین پہ آیا، جیسے ہی بی اندر داخل ہوئی، کائنات کے خالق نے مولا علی علیہ السلام کی ماں کا شکریہ ادا کیا۔ بھولے گا نہ یہ گھر کبھی احسان تمہارا، رحمت تیری عصمت تیری رحمان تمہارا، اللہ کے نبی تیرے ہیں قرآن تمہارا، خود آج سے شاکر ہوا یہ اذان تمہارا۔ اے علی کی ماں، میں اللہ اگر جسم کے پیکر میں سماتا، اے فاطمہ میں خود تیری تعظیم کو آتا۔ جو ہی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، عرب کا بہت بڑا سردار یزید بن کانب اور اس کے 2 نوکر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ میں آ کر اعلان کر دیا، ہم نے ایک مزدور کو اللہ کے گھر میں یوں جاتے دیکھا ہے جس طرح کوئی مالکین اپنی جاگیر میں جاتی ہے۔ اب سارا عرب جمع ہو گیا، کلید بردار کعبہ کو بلایا گیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ممکن ہے اس کے پاس اللہ کی کوئی امانت ہو، اس کے گھر دینے گئی ہو۔ ہمارے عرب میں یہ رواج ہے، جس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اس کے گھر دے کر آتے ہیں۔ جناب ابو طالب چابی چاہیے، چابی لائی گئی اور لوگ تالا کھولنے لگے۔ اب چابی موجود ہے مگر تالا کھل نہیں رہا۔ اب تالا توڑنے والوں کو بلایا گیا، تالا ٹوٹتا نہیں۔ اب عرب میں جتنے لوہار رہتے تھے، اب ان کو تکلیف دی گئی کہ تالا کاٹا جائے۔ انہوں نے بھی پوری کوشش کی، تالا کٹتا نہیں۔ ایک ہی تالا ہے، چابی موجود ہے، تالا کھلتا نہیں۔ توڑنے والے موجود ہیں، ٹوٹتا نہیں۔ کاٹنے والے موجود ہیں، کٹتا نہیں۔ ادھر یوسف نبی علیہ السلام ہیں، 7 تالے لگے ہیں، کوئی کھولنے والا نہیں، کوئی کاٹنے والا نہیں۔ نبی آگے بڑھتے ہیں، تالا کھل جاتا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں، دوسرا تالا کھل جاتا ہے۔ 3 4 5 6 7 تالے کھل جاتے ہیں، یہاں ایک نہیں کھلتا۔ قدرت کا اپنا مزاج ہے، کبھی معصوم کی عصمت منوانی ہو، ایک نہیں کھلتا اور کبھی 7 کھل جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ 12 13 رجب کی درمیانی شب اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ 13 رجب 14 رجب 15 16 رجب 30 عامل فیل اللہ کا نبی اللہ کے گھر میں مولا علی علیہ السلام سے ملنے چلے۔ راستے میں سرکار ابو طالب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا، محمد محمود احمد کہاں جا رہے ہو؟ کہا، چچا میں علی سے ملنے جا رہا ہوں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جہاں علی تمہارا بھائی ہے وہاں تمہارا جانشین بھی ہے، تم کیوں ملنے جاتے ہو؟ میں لے آتا ہوں۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ چچا میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، علی سے ملنا میری فطرت کا تقاضا ہے، قانون فطرت ہے۔ پیاسا کنویں کی طرف چل کے جاتا ہے، مجھے علی کی پیاس لگی ہے، قانون بدل گیا۔ پہلے پروانہ شمع کی طرف جاتا تھا، آج شمع پروانے کی طرف جا رہی ہے۔ کائنات کے رسول بیت اللہ میں داخل ہوئے، چچی کو سلام کیا، چچی کو مبارکباد دی۔ چچی نے دھیرے دھیرے جواب دیا۔ نبی اللہ نے کہا، چچی جان علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ بی بی نے کہا، خوش تو ہوں مگر اس بچے نے بچنا نہیں۔ نبی اللہ نے پوچھا کیوں؟ بی بی نے کہا، جب سے ہی اس دنیا میں آیا ہے نہ رویا ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، جبکہ رونا زندگی کی دلیل ہے۔ نبی اللہ نے کہا، حق یہی بنتا ہے، دنیا میں آنے والا ہر بچہ روئے اور علی نہ روئے۔ بی بی نے پوچھا کیوں؟ ہر بچہ روئے اور علی نہ روئے؟ نبی اللہ نے کہا، دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس لیے روتا ہے، نئی دنیا دیکھتا ہے، نئے لوگ دیکھتا ہے، نیا ماحول دیکھتا ہے، گھبرا کے رونے لگتا ہے، میں کہاں آ گیا، دنیا دیکھ کے روتا ہے۔ علی کیوں روئے؟ دنیا علی کے سامنے بنی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھولتا ہے مگر اس نے ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ اور تیسرا یہ کہ بچے کو جب دودھ پلایا جائے تو دودھ پینا شروع کر دیتا ہے مگر اس بچے نے ابھی تک
باوجود کوشش کے دودھ تک نہیں پیا تو یہ کیسے زندہ رہے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، چچی گھبرائے نہیں، یہ بچہ تو کائنات کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، اسی کی تلوار سے حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ چچی ایک بات تو میں بتا دیتا ہوں، دارین میں یہ آپ ہی اپنی نظیر ہے، دارین میں یہ آپ ہی اپنی نظیر ہے، بتوں کو کیوں دیکھتا یہ میرا وزیر ہے۔ چچی جان بیت اللہ میں ہر طرف بت پڑے تھے اور یہ پہلی نظر بتوں پہ نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تمنا میری زیارت کی ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ نے ہاتھ بڑھائے تو مولا علی علیہ السلام نے ماں کی گود کو چھوڑا اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر آ گئے۔ بس نبی اللہ کے ہاتھوں پر آتے ہی مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت فرمائی اور حضور کو سلام کیا۔ پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، اے علی، امی جان پریشان ہیں کہ آپ نے 3 دن سے دودھ نہیں پیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا ناصر مددگار بن کے آیا ہوں، کام آپ کا، غلامی حضور کی اور خوراک امی جان سے لیتا، بس جس کی غلامی کرنی ہے خوراک کو بھی اسی سے لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مقدس بڑھا کر فرمایا، لو اگر مجھ سے ہی خوراک لینی ہے تو میری انگلی منہ میں ڈالو، کوثر جاری ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا، مولا 1-2 دن کا بچہ، انگلی ذرا سخت ہے، مجھے نرم غذا چاہیے۔ بس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکے اور اپنی لسان اطہر مولا کائنات کے منہ میں ڈال کر فرمایا، لو نرم غذا لو۔ بس مولا علی علیہ السلام نے زبان چوسنا شروع کیا۔ خدا جانے مولود کعبہ کی پہلی غذا لعاب رسول تھا یا سرچشمہ علم ہدایت ایک سینے سے دوسرے سینے میں جا رہا تھا۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا، اسی طرح اسی راستے سے نبی اسلام مولا کائنات کو لے کر چلے اور اپنے گھر لے آئے۔ کائنات کی پہلی اور آخری شخصیت کا نام ہے علی، جو اللہ کے گھر سے چلا اور نبی اللہ کے گھر آ گیا۔ کائنات کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے جھولے میں مولا علی کو سلا کر ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا علی انتا منی و انا من کا، عینوں کا عینی، وجہوں کا وجہی، راسوں کا راسی، یدوں کا یدی، قلبوں کا قلبی، عدووں کا عدوی، محبوں کا محبی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ یا علی، تیری آنکھ میری آنکھ، تیرا سر میرا سر، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دل میرا دل، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ یا علی انتا منی و انا من کا، تو میں تو۔ آقا محمد آقا علی کو لوری سنا رہے ہیں۔ فنزل جبرائیل، کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، آقا محمد کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد پیغام دیا کہ اللہ فرما رہا ہے، خرچہ سارا میرا اور علی سارا تیرا، زمین میری، پلاٹ میرا، سارا مٹیریل میرا، مزدوری امامت میں نے دی، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، کچھ علی تو رکھ لے، کچھ مجھے دے دے۔ نبی اللہ نے کہا، کیا کروں؟ اللہ نے کہا، پہلی لوری اپنی طرف سے دی ہے، دوسری میری طرف سے دے دے۔ ڈوری ہلا کر کہہ، یا علی تیری آنکھ میری آنکھ، یا علی تیری آنکھ عین اللہ، تیری زبان لسان اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تو سارے کا سارا ولی اللہ۔ نبی اپنی اور اللہ کی مشترکہ لوری دے رہے تھے کہ ایک بندہ آ گیا جسے تاریخ عرب میں ابو جہل کہتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ تیرے بھائی کی آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے، بڑے گھر کا بچہ ہے، بڑا انعام لینا ہے۔ نبی اللہ نے کہا، کوشش کر۔ وہ آگے بڑھا، ایک ہاتھ سے مولا علی کی آنکھ کو پکڑا
دوسرے ہاتھ سے سرما لگانے لگا۔ حضرت علی کا ہاتھ اٹھا۔ اللہ جانے آپ نے کیا سلوک کیا۔ ابو ایک طرف ہو گیا، جہل دوسری طرف ہو گیا، چلتا ادھر ہے دیکھتا ادھر ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ قریب آیا۔ چچا جی یہ کیا ہوا؟ دونوں ہاتھ گال پر رکھ کر کہتا ہے طاقت امزاد محمد کا کرشمہ، ہے طاقت امزاد محمد کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا۔ 2 دن کے علی نے میرا منہ پھیر دیا ہے، یہ طفل جوان ہوگا تو کیا حال کرے گا۔ بس یہ گیا، ایک اور آ گیا۔ اب جو ابو جہل کے بعد آیا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا اے محمد میرے پاس ایک سانپ ہے۔ نبی اللہ نے فرمایا تو پھر؟ کہنے لگا کہ ہمارے عرب میں رواج ہے، اگر یہ سانپ بچے کو کاٹ لے تو بچہ حرام کا، اور اگر چھوڑ دے تو بچہ حلال کا۔ سانپ اس نے چھوڑ دیا۔ سانپ آگے بڑھا، سانپ نے منہ کھولا۔ بلا تشبیہ مولا علی نے دونوں انگلیاں سانپ کے منہ میں ڈالی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی کی ماں نے مولا کا نام حیدر رکھا۔ خیبر کے میدان میں مولا علی نے کہا تھا آن الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ نے علی رکھا، ماں نے نام حیدر رکھا۔ اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اللہ نے علی رکھا ہے، میں نے حیدر رکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بچے کو دونوں ناموں سے پکارا جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا تیری یہ خواہش پوری ہوگی، پوری کائنات میں یہ 2 نام ہی چلتے رہیں گے۔ پہلے لوگ کہیں گے نعرہ حیدری، پھر کہیں گے یا علی۔ اب مولا علی نے دونوں انگلیاں بلا تشبیہ سانپ کے منہ میں ڈال کر اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ابن حجر مکی جیسا لکھتا ہے اس قدر برابر ٹکڑے کیے حضرت علی نے اس ازدر کے کہ اگر ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھا جائے نہ کوئی کم ہو اور نہ کوئی زیادہ۔ بس اللہ نے علی کی یہ تقسیم دیکھی اور کائنات کے خالق نے پہلی بار چند دن کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی سے بات کی۔ تاریخ میں دیکھے گا جو ازدر کے یہ ٹکڑے، ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا۔ اے علی تو نے ازدر کے 2 ٹکڑے کر دیے، تیرا عدل پسند آ گیا، تیری تقسیم پسند آ گئی، تیرا انصاف پسند آ گیا۔ ایک کام تیرا ہو گیا اور ایک کام میرا ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہا میرا کام یہ ہوا کہ ازدر کے ٹکڑے ہوئے، اور تیرا کون سا کام ہوا؟ اللہ نے فرمایا تاریخ میں دیکھے گا جو ازدر کے یہ ٹکڑے، ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا۔ کچھ بوجھ تو ہمارا بھی ہلکا ہوا ہے در، اب جنت اور دوزخ تو ہی تقسیم کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور مولا علی کی ولادت کا باقی حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔